الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الجنائز، جنازے سے متعلق احکام و مسائل۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے۔ لفظ جنازہ اس کے اوپر فتحہ اور کسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیم پر ہم فتحہ پڑھ کے جنازہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسرہ پڑھ کر جنازہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کسرہ پڑھنا زیادہ فصیح ہے لفظ جنازہ۔ لفظ جنازہ اس چارپائی پر استعمال ہوتا ہے جس پر میت رکھی ہوئی ہو۔ ایک قول کے مطابق اگر جیم پر ہم فتحہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے میت، اور اگر ہم جیم پر کسرہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد وہ چارپائی ہوگی جس پر میت پڑی ہوئی ہے۔ اور علماء کا ایک قول اس کے برعکس بھی ہے، یعنی جب فتحہ پڑھیں گے تو اس سے مراد میت والی چارپائی، اور کسرہ پڑھیں گے تو اس سے مراد میت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے متصل بعد کتاب الجنائز کیوں لے کر آئے ہیں؟ کتاب الزکوٰۃ بھی آ سکتی تھی، کتاب الصوم بھی آ سکتی تھی، یا دیگر کتابیں بھی آ سکتی تھیں، آخر کتاب الجنائز ہی کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کے امور ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو میت جن چیزوں میں ہماری محتاج ہو جاتی ہے ان میں ایک عمل ہوتا ہے نماز جنازہ کا، تو یہ اہم ترین معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں آپس میں ایک قریبی مناسبت ہے، تعلق ہے، کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الجنائز اس لیے رکھ دیا ہے۔ اب ایک اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کی مشروعیت کب ہوئی تھی؟ تو یاد رکھیے نماز جنازہ کی مشروعیت ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ اب آئیے حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا، کثرت سے، کثرت کرو، اکثروا کثرت کرو، زیادہ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اکثروا کثرت کرو، زیادہ کرو، ذکر یاد، ذکر یاد، ہاضم اللذات، ہاضم کہتے ہیں توڑنے والی، ہاضم کا معنی کیا ہے؟ توڑنے والی، کاٹ ڈالنے والی، ٹھیک ہے۔ اللذات لذتوں کو، الموت اور وہ کیا ہے؟ یعنی موت۔ اب اس کا ترجمہ ہم پورا کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی کو زیادہ یاد کرو۔ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ الموت، موت کو، یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم اکثر طور پر بہت زیادہ موت کو یاد رکھیں، کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے یا اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھتا ہے، مردہ شخص کو دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اگر اس کا وہ قریبی عزیز فوت ہوا ہے تو اس وقت انسان کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے،
انسان کے اندر خوف طاری ہوتا ہے، انسان کے اندر محاسبہ اعمال یہ پیدا ہو جاتا ہے، قیامت کے ہولناک مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، قبر کے مناظر، قبر کی سختیاں، قبر کے سوالات یہ آنکھوں میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، طبیعت مزید قیامت کی تیاری کی طرف تیار ہو جاتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اکثر موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب تم موت کو ہمیشہ یاد رکھو گے تو نیک اعمال کرتے رہو گے۔ یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہے، حازم اللذات، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والا۔ جب انسان کو موت یاد آتی ہے تو اس سے کیا ہے، اس کی تمام لذتیں اور تمام مزے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی یاد آدمی کو دنیا کی لذتوں سے بالکل بے رغبت کر دیتی ہے۔ یا پھر حازم اللذات اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جب موت کسی پر وارد ہوتی ہے تو دنیاوی لذتوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں، ہادم، دال کے ساتھ ہیں۔ ہادم یا ہدم البناء والجدار کے محاورے سے ماخوذ ہے، یعنی یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص عمارت یا دیوار کو گرائے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی فانی اور زوال پذیر لذتوں کو منہدم، اجڑی ہوئی اور تباہ شدہ عمارت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا کہ موت کو اکثر یاد رکھو جو دنیاوی لذتوں کی عمارت کو منہدم کر دینے والی ہے۔ تو جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو تمام دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ دھڑام سے زمین پر گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ قبر کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بھی چھوڑ دو گے۔ تو اس لیے موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے، قبرستان کثرت سے جانا چاہیے، جنازوں کے اندر شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی قریب شخص فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تدفین کے معاملات کے اندر انسان کو آگے ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب بار بار اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو انسان غفلت والی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس موقع پر پھر جب کوئی واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، کوئی تذکیر کی جاتی ہے، کوئی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، انسان فوری طور پر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔